أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو اپنی پاک گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے دوستوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ بہت بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے خلیل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑی قربانی پیش کی ہے. میرے دوستوں، میں آپ حضرات سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کے دل میں، آپ سبھی میں سے کون کون ہے جو جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ جنت میں سب جانا چاہتے ہیں. اب جنت میں کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں ہر طرح کے آرام اور آسائش موجود ہیں. میرے دوستوں، آج اگر کوئی انسان اپنے دماغ کے مطابق یا کوئی انجینئر اپنے دماغ کے مطابق کوئی اپارٹمنٹ یا کوئی بلڈنگ بناتا ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ واہ کیا زبردست بنایا ہے، کتنا اچھا بلڈنگ بنایا ہے. بڑے بڑے اپارٹمنٹ بناتا ہے تو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس کو بنایا، جب اللہ نے جنت کو بنایا تو فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں دیکھو میں نے جنت کو تیار کیا ہے. میرے دوستوں، سب سے پہلی جنت اللہ نے بنائی تو فرشتوں نے کہا واہ اللہ آپ نے کیا ہی خوبصورت گھر بنایا ہے نیک لوگوں کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو صرف پہلی جنت ہے، اب میں دوسری جنت اس سے بھی اچھا بناؤں گا، تیسری جنت اس سے بھی اچھا بناؤں گا، چوتھی جنت اس سے بھی اچھا بناؤں گا. ہم سب جنت میں جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن جنت میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جنت کتنی ہے. جنت بھی 8 ہیں. اللہ نے جنت کو 8 جنت بنائے ہیں. سب سے پہلی جنت اللہ نے جنت بنایا، سب سے پہلی جنت کا نام جو ہے اللہ نے جنت رکھا. پھر دوسری جنت بنائی جس کا نام جنت النعیم رکھا. اسی طرح پھر تیسری جنت بنائی، اس کا نام جنت عدن رکھا. چوتھی جنت بنائی جنت سلام، جنت مقامہ. اسی طرح اللہ نے 7ویں جنت بنائی جنت ماوا. اور اس کے بعد 8ویں جنت کی باری آئی تو فرمایا وَلَا يَتَقَلَّبُ لَا يُوزَنْ لَا اُذُن، کہ اللہ نے 8ویں جنت کو اتنا خوبصورت بنایا کہ جس کے بارے میں کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا، نہیں اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ نے 8ویں جنت کو اتنا خوبصورت بنایا. سب سے پہلی جنت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت کو، یہ ہمارے جو دنیا ہے اس دنیا کے اعتبار سے 10 گنا بڑی اللہ نے پہلی جنت کو بنایا. اب اندازہ لگائیے کہ دوسری جنت کتنا بڑا ہوگا، تیسری جنت کتنا بڑا ہوگا اور آخری جنت کتنا بڑا ہوگا اور کتنا حسین مناظر ہوں گے.
تو ہم سب کو کس جنت میں جانا ہے، پہلی یا دوسری؟ ہم سب کا دل میں یہ تمنا ہوگی کہ ہم 8ویں جنت میں جائیں گے۔ 8ویں جنت میں جانے کے لیے ہم نے کیا اونچے اونچے کام کیے ہیں، کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اپنے اندر جھانک کے دیکھ لو کہ کون کتنا مستحق ہے، کون پہلی جنت میں جانے کا لائق ہے اور کون دوسری جنت میں جانے کا لائق ہے۔ اور 8ویں جنت کے بارے میں فرمایا کہ 8ویں جنت سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ حسین اور سب سے بڑی جنت ہوگی۔ اس جنت کا نام کیا ہے؟ میرے دوستو، اس جنت کے بارے میں آتا ہے کہ اس جنت کو جنت الفردوس کہتے ہیں۔ اب میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ جب ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو پہنچے، اللہ نے بتائی کہ میرے محبوب یہ پہلی جنت ہے، یہ دوسری جنت ہے، یہ تیسری جنت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ، یہ 8ویں جنت جو اتنی خوبصورت اور اتنی بڑی ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اتنی خوبصورت اور اتنا بڑا جنت جو آپ نے جنت الفردوس بنائی ہے، یہ کس شخص کے لیے ہے؟ اس میں کون داخل ہوگا؟ میرے دوستو، اللہ نے فرمایا کہ اس میں نیک لوگ داخل ہوں گے اور آپ کے امت کے لوگ داخل ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اللہ، اس جنت میں جانے والے کتنے خوش نصیب حضرات ہوں گے جو اس 8ویں جنت یعنی جنت الفردوس میں ان کا داخلہ نصیب ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ کے امت میں جو نیک کام کرنے والے ہوں گے، نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، یہ آپ کے امت کے لیے 8ویں جنت ہے۔ تو اللہ نے یقین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، میں لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ 8ویں جنت آپ کے امت کے لیے ہے۔ اللہ نے لکھ کر دے دیا کہ یہ 8ویں جنت جو ہے یہ آپ کی امت کے لیے ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ لکھی ہوئی کاغذ آپ کے پاس ہے؟ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے آپ اللہ کو کہیں گے کہ مجھے 8ویں جنت میں جانا ہے، تو آپ کون سا کاغذ دکھائیں گے؟ اللہ نے تو آپ کو لکھ کر دے دیا ہے کہ یہ 8ویں جنت آپ کے لیے ہے۔ آپ کے پاس کاغذ کہاں ہے؟ کس کے پاس کاغذ ہے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ کس کے پاس وہ کاغذ ہے جو اللہ نے لکھ کر دے دیا ہے کہ 8ویں جنت جو ہے یہ امت کے، یہ آخری امت کے لیے ہے؟ اللہ نے لکھ کر بتا دیا ہے، اور ہم سب کے گھروں میں اور ہم سب کو معلوم ہے، لیکن ہم جانتے نہیں۔ میرے دوستو، اللہ نے اپنے کتاب میں فرما دیا، 16واں پارہ میں سورۃ الکہف میں فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنها حولا، کہ 8ویں جنت جنت الفردوس یہ آخری امت کے لیے ہے، یعنی ہم اور آپ کے لیے۔ پھر اس جنت میں کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ یہاں ہر نعمتیں، ہر چیزیں موجود ہوں گے جو انسانی اعضاء کے لیے، جو انسان کے لیے ہوتی ہے، وہاں ہر خواہش موجود ہوں گے۔ انسان سوچے گا اور وہ اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ پھر میں نے پوچھا کہ یا اللہ، اگر یہ جنت میں کوئی چلا جائے تو کیا آپ اس کو پھر نکال سکتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا، لا یبغون عنہا حولا، اگر یہ جنت میں کوئی چلا جائے تو پھر دوبارہ اس کو نکالا نہیں جا سکتا۔ اگر ہم لوگ اس جنت میں چلا جائے تو کیا پھر نکلیں گے؟ نہیں نکلیں گے۔ کیوں؟ آج ہم دوسرے کا زمین جب لے لیتے ہیں، دوسرے کا زمین جب ہڑپ لیتے ہیں تو دوسرے کا زمین نہیں دیتے، تو اللہ ہم کو جنت میں بھیج دے گا۔ وہ جنت تو ہماری ہے، تو ہم جنت میں کیسے نکلیں گے؟ اس جنت سے کیسے نکلیں گے جس کو اللہ نے آپ کے نام کر دیا ہو؟ آج ہم ایک زمین کے لیے دوسرے کو مار دیتے ہیں، دوسرے کے زمین کے لیے۔ اللہ نے جنت کو اپنی نام پر کر دیا ہے، تمہارے نام پر کر دیا ہے، تو جنت کو بھلا تم کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ تو اتنی بڑی جنت کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے
کتنے اونچی اونچی کام کیے، کتنے اعمال کیے ہیں، ذرا خود اندازہ لگائے۔ میرے دوستوں، میرا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا اور ان سے بہت سارے امتحانات، آزمائشات لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحانات میں پاس ہوئے اور ہر امتحانات میں اچھے نمبرات لیے اور گولڈ میڈل حاصل کیے۔ انہی امتحانات میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا آزمائش، بہت بڑا امتحانات اپنے بچے کو قربانی کرنے کا ہے، اپنے صاحبزادے کا قربانی کرنے کا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے۔ میرے دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ سے لے کر یعنی الحمدللہ رب العالمین سے لے کر سورۃ ناس یعنی من الجنۃ والناس تک پورے قرآن میں 63 جگہ 63 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر بیان فرمائے ہیں، اور سب سے خوبصورت اور سب سے پیارا ذکر اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم اگر تم نماز پڑھتے ہو تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ساری قوم نے نماز پڑھی، اگر تم سجدہ کرتے ہو تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری ساری قوم نے سجدہ کی، اور میں سوچتا ہوں کہ میں تمہیں اتنا ثواب دوں جو ساری قوم کو ثواب دوں وہ تم کو میں اکیلا ثواب دے دوں۔ میرے دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی بہت سے امتحانات سے آزمائے، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی حق کسی کے سامنے آتا ہے تو اس کے سامنے باطل کا ٹکراؤ بھی ہوتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے ہر قوم میں، ہر دور میں ایک نہ ایک ضلالت، ایک نہ ایک گمراہی، ایک نہ ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے جو قوم کی مخالفت کرتا ہو۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی بادشاہ نمرود نے بہت زور و زبردستی کیا اور ظلم کیا۔ میرے دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر کو فرمایا کہ اے والد، میں دیکھتا ہوں کہ آپ اور ساری قوم ضلالت اور گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں، میں آپ کو اور آپ کی ساری قوم کو ضلالت میں دیکھتا ہوں۔ تو آزر نے کیا کہا کہ کیا تم میری خدائی کو، کیا تم ہمارے معبودوں کو جھوٹا قرار دیتے ہو، کیا تم ہمارے معبودوں سے مذاق اڑاتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم اگر تم لوگ کہیں چلے جاؤ تو میں تمہارے بتوں کی حفاظت کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دل میں سوچا کہ اگر تم لوگ کہیں چلے جاؤ گے تو میں تمہاری بتوں کی حفاظت کروں گا۔ جس طرح ہماری اس امت میں بھی یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، تو اسی طرح پہلی امت میں بھی عید الفطر اور عید الاضحیٰ منایا جاتا تھا۔ تو ساری قوم میلے پر چلے گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم، کیا تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے؟ چلو تم کو میلے کے سیر و تفریح کرائیں گے، بہت بڑا میلہ لگتا ہے، تم بھی ہمارے میلے گھوم لینا، اور ہمارے بہت سارے معبود ہیں وہاں پر، ہمارے معبودوں کو بھی دیکھ لینا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔
آزر کے بار بار اصرار کرنے پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ تو لہٰذا ساری قوم میرے کو چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں آ گئے اور ایک کلہاڑی لیا اور سارے بتوں کو گردنیں اڑا دیے، کسی کے ہاتھ، کسی کے پیر، کسی کے گردنیں اڑا دیے، اور لاسٹ میں سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دیا۔ جب ساری قوم میرے سے آ گئے تو قوم نے مشورہ کیا کہ چلو اپنے بڑے معبودوں کی بھی عبادت کر لیا جائے، چلو اس کے بت خانے میں بھی مٹھائی چڑھا دیا جائے۔ تو سارے قوم نے مل کر جب بت خانے کو پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پیر کٹا ہوا ہے، کسی کا گردن اڑا ہوا ہے۔ تو سارے لوگ سوچنے لگے آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ میں ایک نوجوان کو جانتا ہوں، شاید یہ اسی کا کام ہے۔ چنانچہ بات پہنچی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا، کیا تم نے ہمارے خداؤں کی توہین کی؟ کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ بے عزتی کی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکمت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عقل مندی دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ نہیں، یہ میں نے نہیں کیا۔ نبی جھوٹ نہیں بولتے، بلکہ یہ خود نبی نے نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا۔ میرے دوستوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے عقل مندی کے ساتھ یہ جواب دیا کہ فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، کہ تم میں سب سے بڑے ہیں، جو سب سے بڑا بت ہے، ان سے پوچھو کہ یہ کس نے کیا ہے۔ اس کے کندھے پر کلہاڑی ہے، شاید کہ اسی نے کاٹا ہو، اسی نے پیر کاٹا ہو، اسی نے کسی کا گردن اڑایا ہو۔ تو سارے لوگ شرمندہ ہو گئے اور اپنے گردن کو نیچے جھکا لیے اور کہنے لگے، ابراہیم کیا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ ہمارے معبود بولتے نہیں ہے، ہمارے معبود کھاتے نہیں ہے، ہمارا معبود سنتے نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہی بات میں تم لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ جو خود بول نہیں سکتا، جو خود کی حفاظت نہیں کر سکتا،